توبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال لے کر، ان کی جانیں لے کر، اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا گیا۔ آگے فرمایا یہ صحابہ کرام وہ گئے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ جماعت ہے جو دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے گئے، خود بھی لڑتے ہیں، دشمن کو مارتے بھی ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کسی صحابی کو نہیں مانتا تو بھئی چاند پر اگر تھوکتا ہے تو وہ تھوک اپنے چہرے پہ ہی پڑے گا نا، چاند کو کیا فرق پڑے گا؟ تو جب اللہ نے ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ کے لیے آپ آئے، میں آیا، نماز تراویح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کسی کو گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں۔ امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول انشاءاللہ فرما لیا ہوگا، لیکن قبولیت کی سند، کوئی مہر تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا کی گارنٹی اور مہر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو کوئی بندہ اگر ان سے راضی نہیں ہوتا تو ان کا کیا بگڑے گا؟ ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور بھائی خود ہی دوزخ کمائے گا نا، اپنی قبر کو ہی آگ سے بھرے گا۔ اب پھر آپ غور فرمائیں، آپ کوئی سبزی لینے کے لیے دکان پہ جائیں، آپ اس کو کہیں کہ یار اچھے اچھے مجھے پیاز دینے ہیں، آلو اچھے اچھے مجھے دینے ہیں، وہ آپ کو شاپ پر دے، وہ آپ کہے یہ لو یار مجھ پہ یقین نہیں ہے تو اپنی مرضی کے ڈال لو۔ آپ جب پیاز ڈالیں گے تو کوئی گلا ہوا، کوئی خراب ایک بھی آپ ڈالیں گے شاپر میں؟ نہیں نہ ڈالیں گے۔ آلو لینے جاتے ہیں تو کوئی خراب نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح سیب ہم لیتے ہیں تو کوئی بھی کیڑے والا سیب جو گندا ہے ہم وہ نہیں ڈالیں گے، اپنے لیے ہم اچھے پھل کا، اچھی سبزی کا انتخاب کریں گے۔ پتہ چلا ہم سیب انار لینے جائیں تو ہم اپنے لیے کوئی خراب نہیں ڈالتے، تو جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے کیا وہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کی بات جن کو سمجھ آئی ہے محبت کا اظہار فرمائے نا سارے۔ جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا، 1,24,000 انبیاء میں سے کم و بیش ان میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ جیسا باقی امتوں میں سے کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ آپ جیسا، سرکار کی امت جیسا، جو پہلی انبیاء کی امتیں تھیں ان کی امتوں میں سے اس امت جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو انبیاء کا تاجدار بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، اور ساری امتوں میں سے جس کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کی امت کو سب سے زیادہ مقام عطا۔ تو یہ تو اس امت جیسا کوئی نہیں جو عام مسلمان ہیں، عام ایمان والے ہیں، تو صحابہ کرام کا تو مقام و مرتبہ ہی بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ 30واں سپارہ ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما دے سکتے ہیں، سورۃ العادیات۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ العادیات۔ ارشاد خداوندی ہے والعادیات ضبحا فالمورجات قدحا فالمورجات
یہ سورۃ العادیات ہے، 30واں سے پارہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا گئے وہ صحابہ کرام، وہ مجاہدین جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سم لگے ہوئے ہیں، وہ سم جب مٹی کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہاں سے جو ڈسٹ نکلتی ہے، جو مٹی اڑتی ہے، جو وہاں سے چنگیارے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ مجھے اس گرد و غبار کی بھی قسم ہے، مجھے ان چنگیاریوں کی بھی قسم ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اگر اس مٹی کا یہ مقام ہے تو گھوڑے کے پاؤں کا کیا مقام ہوگا؟ اگر گھوڑے کے پاؤں کا یہ مقام ہے تو اس گھوڑے کا کیا مقام ہوگا؟ اگر گھوڑے کا یہ مقام ہے تو ان جانوروں پر جو سرکار کے صحابہ کرام سوار ہیں، ان صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ مٹی کی تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے، پھر گھوڑے کا مقام تو جو اوپر سوار ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا او قیامت تک آنے والے مسلمانوں، کسی صحابی کے بارے میں نہ زیبا کلمات نہ کہو، کسی کی گستاخی نہ کرو۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی کی گستاخی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر ہے 402۔ بولیے کون سا پیج ہے؟ دوسری جلد ہے، اور اس کی جو کتاب ہے وہ ہے کتاب الانبیاء، جس میں حدیث نمبر ہے 870۔ حوالوں پہ بھی تو بولیا کرو نا، سبحان اللہ۔ حوالہ بخاری شریف، جس کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں بخاری شریف تو معتبر ہے، ہم تو کہتے ہیں مسلم بھی معتبر ہے، ہر حدیث کی کتاب معتبر ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو نا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو یہ حدیث پاک ہے، 870 نمبر حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے کسی صحابی کو بھی گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ میرے کسی صحابی کو بھی گالی۔ یہ حدیث ہے، وہ الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، آج جامعہ نعمانیہ میں وہ الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا کہ اس لیے کہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر، میں آپ قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں کوئی بھی بندہ، فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، اور سرکار کا وہ صحابی جس نے ایک یہ مشت بھر، ایک مٹھی بھر گندم یا جو خرچ کیے ہوں گے وہ کبھی بھی ان جو کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مٹھی بھر جو کہاں، ایک مٹھی بھر گندم کہاں ہے تو وہ کہاں، اور احد پہاڑ کے برابر سونا کہاں۔ ساری زندگی بندہ کماتا رہے تو اب تو جو مہنگائی ہے 10 تولے سونا جمع نہیں کر سکتا ہے، حلال کما کے تو سیو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کما بھی لے، کوئی کلو 2 کلو کما لے گا، احد پہاڑ جتنا سونا کون کما کے جمع کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر وہ کر بھی لے، سارا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، اس کو ثواب تو ملے گا لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اللہ اس صحابی کو ثواب عطا فرمائے گا جس نے ایک مٹھی بھر جو یا گندم خرچ کی ہوگی۔ یہ بخاری شریف ہے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی صحابی کو بھی برا بھلا نہ کہو، سارے جنتی ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم
इह्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबाए किराम सितारों की मिसल है, तुम किसी एक की राह पर भी चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। अब सहाबाए किराम को इतना मकाम मिला, क्यों इतना मकाम मिला? क्या वो नमाजें ज़्यादा पढ़ते थे? नमाजें तो वो पढ़ते थे, लेकिन सहाबी इसलिए नहीं है। वो हज तो अपनी ताकत के मुताबिक करते थे, लेकिन सहाबी इसलिए नहीं है। वो जिहाद तो करते थे, लेकिन सहाबी जिहाद करने की वजह से नहीं है। कुरान तो पढ़ते थे, लेकिन वो कुरान पढ़ने की वजह से सहाबी नहीं है। आप पूछेंगे फिर वो सहाबी क्यों है, क्यों उनको इतना मकाम मिला? इसलिए उनको मकाम मिला, उन्होंने ईमान की हालत में आमीना के लाल के चेहरे मुबारक को देखा गया। और ये वो ज़माना गए जिसके मुतल्लक आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना गए। और वो ज़माना गए जो सहाबाए किराम को नसीब हुआ। सहाबाए किराम के दौर में कुरान मजीद लेकर जिब्रील अमीन हुजूर के पास आते रहे, कुरान नाजिल होता रहा, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सहाबाए किराम समाअत फरमाया करते थे। आज अगर कोई बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला हो, हम झूम जाते हैं, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। उधर अल्लाह भी कुरान में फरमाता है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो जो सुनने वाले ईमान वाले बैठे हो उनका ईमान भी बढ़ जाता है, वो अल्लाह पर तवक्कुल भी करते हैं। यार सारे मोहब्बत के साथ बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कुरान सुनने का सवाब तो आप लेते हैं, तो सुभान अल्लाह हम कहेंगे तो जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे। तो जो दरख्त लगवाना चाहते हैं वो ज़रा मोहब्बत से सुनना तान के बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया ईमान वालों के सामने जब कुरान पढ़ा जाए उनका ईमान बढ़ जाता है। तवज्जो, आज अगर कारी अब्दुल बासित साहिब की हम तिलावत सुनते हैं हमारा ईमान बढ़ जाता है। अच्छी आवाज़ में, अच्छे लहजे में, खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अगर कोई कुरान पढ़े तो हमारा ईमान बढ़ जाता है। अब तवज्जो करनी है, वो सहाबाए किराम कितने खुश नसीब हैं जो आमीना के लाल की ज़ुबान अक़दस से कुरान की तिलावत समाअत फरमाया करते थे। वो सहाबाए किराम कितने खुश नसीब हैं कि जो आमीना के लाल की ज़ुबान अतहर से कुरान सुना करते थे, कुरान समाअत फरमाया करते थे। तो ये वही सहाबाए किराम हैं जिनके ज़रिए हम तक बुखारी शरीफ पहुँची, तिरमिज़ी शरीफ पहुँची, नसाई शरीफ पहुँची, इब्न माजा पहुँची, बाकी किताबें इन्हीं के ज़रिए पहुँचे। इस्लाम अगर हम तक पहुँचा गए तो ये सहाबाए किराम ने हम तक पहुँचाया गए। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। एक दो नहीं, सारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं कर। यार आज जरा सीने का जोर लगा के पढ़ो ताकि सहाबाए किराम भी हम पर खुश हो जाएं कि सरकार के दीवाने बैठ के हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो आज ज़रा मिल के सदा लगाओ, पता चले हमारी जानें, हमारी ज़ुबानें, हमारी आवाज़ें सरकार के लिए गए, अल्लाह के लिए हैं, सहाबाए किराम के लिए हैं, हुजूर की अहले बैत के लिए हैं। तो झूम के सदा लगाएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी
آج ساری دنیا کے غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، قلندر مل جائیں، اقطاب مل جائیں، حافظ مل جائیں، قاری مل جائیں، علماء مل جائیں، مفتیان مل جائیں، جج مل جائیں، اور یہ سارے مل جائیں، سارے ایک طرف ہو جائیں، کسی ایک صحابی کے مقام تک بولو، سارے بولو، کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب توجہ کریں گے تو اس کا لطف انشاءاللہ اگلے سال تک کا کہ آپ کے ذہنوں پہ رہے گا۔ عالم کا بڑا مقام ہے، مفتی کا بڑا مقام ہے، حافظ کا بڑا مقام، اللہ کے ولی کا بڑا مقام ہے، لیکن کسی ایک صحابی کے مقام تک، حضرت امیر معاویہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، حضرت ابو بکر صدیق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، حضرت وحشی جنہوں نے حضور کے چچا کو شہید کیا بعد میں مسلمان ہو گئے، کوئی ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے آمینہ کے لال کے چہرے مبارک کو دیکھا گئے۔ اب توجہ کریں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ جنہوں نے آمینہ کے لال کو دیکھا اس صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس آمینہ کے لال نے معراج کی رات رب کو دیکھا اس مصطفیٰ تک کون پہنچ سکتا؟ ہر صحابی نبی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا تاکہ گواہی ہو جائے ہیں، جبریل امین بھی لکھ لیں کہ یہ سارے صحابہ کرام کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ ہر صحابی نبی، آؤ ذرا سماعت فرماؤ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے، جس جنگ میں جاتے ہیں اللہ کامیابی عطا فرماتا گئے، اللہ فتح و نصرت عطا فرما دیتا گئے۔ کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا آپ جس میدان میں اترتے ہو کامیابی اللہ عطا فرما دیتا ہے، فتح و نصرت عطا فرما دیتا گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اس میں میری طاقت کا کمال نہیں ہے، میرے زور کا کمال نہیں ہے، میری ذات کا کمال نہیں ہے۔ پوچھا پھر کس کا کمال ہے؟ وہ فرمانے لگے میری ٹوپی میں سرکار کا بال جو موجود ہے، میری ٹوپی میں سرکار کا بال جو موجود ہے، اس بال کی نسبت کی برکت کی وجہ سے میں جدھر قدم رکھتا ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اب ان کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا مطلب تو ہے بلیوں والا، تو یہ بلیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن اصل نام ہے۔ ہر وقت بلیوں کو اٹھائے رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آمینہ کے لال نے دیکھا، آپ نے فرمایا او تو بلیوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سرکار کی زبان اقدس سے نکلا اے ابو ہریرہ، اب لوگوں کو اصل نام ہی بھول گیا جو سرکار کی زبان سے نکل گیا۔ آج ادھر بھی ابو ہریرہ گئے، اس زبان پر بھی ابو ہریرہ گئے، اس زبان پر بھی ابو ہریرہ گئے، ہماری زبانوں میں بھی ابو ہریرہ گئے، ہمارے بیانوں میں بھی ابو ہریرہ گئے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور یہ سرکار کی شان ہے، سرکار ان کو عظمت و شان عطا فرما رہے ہیں۔ آپ اگر توجہ فرمائیں تو بڑا لطف آئے گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو آئے تھے تو ابو بکر تھے، جب صحبت میں رہے تو صدیق اکبر سرکار نے بنا دیا، سبحان اللہ۔ آئے تھے تو عمر تھے، عمر بن خطاب تھے، جب سرکار کی صحبت میں رہے تو سرکار نے فاروق اعظم بنا دیا، جب
جب آئے تھے تو عثمان تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالنورین بنا دیا، آئے تھے تو علی تھے، جب صحبت میں رہے تو سرکار نے شیر خدا بنا دیا، آئے تھے تو رنگ آئے تھے تو رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جب سرکار کی صحبت میں رہے تو سرکار نے کعبے کی چھت پہ حضرت بلال حبشی کو کھڑا فرما دیا۔ یہ دیکھو نا، یہ سرکار کے صحابہ کرام ہیں جن کو مقام میں تو نہیں دے رہا، عزتیں ہم تو نہیں دے رہے، اللہ ان کو عزتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ شانیں عطا فرما رہا ہے، آمینہ کے لال ان کو شانیں عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ کیسا اللہ نے محبت والا مسلک دیا ہے، ہمارے سامنے کسی صحابی کا ذکر ہو، حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، والدین کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو۔ ایک مجھے بندے نے کہا، کہتا ہے یار سنی کچھ جرا نا بے سرے ہوندے نے، اس نے تو کہا کہ سر نہیں لگاتے، شیر شور نہیں پڑھتے تو بے سرے ہوتے ہیں۔ اور میں کہا ہوئے سنی تے ہوئے بے سرا، اے بے سرا نہیں، اے سر والا ہوندا ہے، کیونکہ اے دی سر حضور دی آل نال بھی ہے، حضور دے اصحاب نال بھی ہے۔ وہ آدم چشتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے سریاں سر ہاتھ نہ آئی، ٹھیک ہے، بے سریاں ہاتھ سر نہ آئی، تدے سر دی کرن برائی، آکھن سانو سر دی لوڑ نہ کوئی، اسی سر خالق نہ لائی، جس کو سر لگانی نہیں آتی اس نے تو کہنا ہی ہے۔ کوئی ایک خطیب مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ جس کی آواز صحیح ہو تو وہ سر نہ لگاتا ہو، جو نہیں لگا سکتا اس کی تو مجبوری ہے، تو جو لگا سکتا ہے، خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، جب قرآن پڑھا کرو تو خوبصورت آواز، خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھا کرو، خوبصورت آواز میں پڑھا کرو قرآن، خوبصورت انداز میں پڑھا کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، جب وہ نعت پڑھتے تھے تو سرکار فرماتے تھے بعض اوقات صحابہ کرام کے تیر و تلوار وہ کام نہیں کرتے جو حضرت حسان کے شعر کام کر جاتے ہیں، اور سرکار ان کے لیے ممبر منگواتے تھے، آپ فرماتے تھے تم ادھر بیٹھ جاؤ، سرکار نیچے تشریف فرما ہوتے، اپنی موجودگی میں حضرت حسان کو کہتے تم ممبر پہ بیٹھ کے میری عظمت و شان کے قصیدے بیان کرو، اور الفاظ موجود ہیں، حضور دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، سرکار فرماتے کہ یا اللہ میرے حسان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ تو آج ہم بھی حضرت حسان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ تو مل کے صدا لگائیں گے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہم گر چاند حضور ہیں تو ستارے ہیں، مل کے یار ذرا مل کے صدا لگاؤ نا، گھر چاند حضور ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو تو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ۔ یہ عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج کے علاوہ اگر کہیں پر بیان ہوتا ہے تو ہمیں بھی بتاؤ۔ کوئی جناب کسی کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو نہیں مانتا، کوئی حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتا۔ ہمارا مسلک الحمدللہ وہ ہے جو محبت والا ہے، ہم کہتے ہیں سرکار کے جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سارے مصطفیٰ کے بھی پیارے ہیں، وہ اللہ کے بھی پیارے ہیں۔
ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت ابو بکر صدیق پر کہ جنہوں نے میرے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، غار ثور میں بھی ساتھ رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ جنہوں نے میرے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق پر رحم فرمائے کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں، حق پر مبنی بات کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے عثمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے حضرت علی کا بھی بتا دیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ حضرت ابو بکر صدیق کا زیادہ ذکر کرو تو کہتے ہیں حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرو تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے۔ اور بھائی ہمارا تو ایمان ہی ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، ہم تو سارے صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی۔ عمر پر رحم فرمائے، ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا۔ عثمان پر رحم فرمائے، فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرمائے، فرمایا جدھر علی ہوتا ہے حق کے رخ کو اللہ تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ جدھر علی ہوتا ہے حق کا رخ اللہ تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے بھی آئے، ہم بحث نہیں کرتے، وہ اجتہادی خطا پر تھے، ان کو بھی ثواب ہے، اجتہادی خطا پر ثواب ہے، لیکن پہلے دن سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری زندگی کے آخری دن پر ہمیشہ جو حق پر رہنے والی ذات ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کو مانتے ہیں، ادھر بھی صحابی رسول ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ سارے جنتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہر کسی کو یاد رہنی چاہیے، بالکل آسان الفاظ ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، جتنے صحابہ کرام ہیں، اگر کسی سے خطا ہوئی نہیں ہوئی، چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ محبت سے بولے سارے سبحان اللہ۔ سب سے درگزر فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ تو جب سب کو معاف فرما دیا تو پھر ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہی کریں گے کہ سرکار کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ بولو سارے صحابہ کرام۔ یہ میرے سامنے موجود ہے سیرت ابن ہشام، سیرت کی جو بڑی کتابیں ہیں، علماء سے پوچھیں، سیرت ابن اسحاق ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ سیرت ابن ہشام ہے، طبقات ابن سعد ہے۔ یہ جو چند کتابیں ہیں نا سیرت کی بڑی مستند، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اور اس کی یہ جلد نمبر ہے 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 181۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تھوڑے موٹی جسامت کے تھے، طاقتور تھے بڑے، اور جسم تھوڑا ان کا بڑا تھا۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو صحابہ کرام نے ان کا جنازہ اٹھایا۔ تو آپ کو پتہ ہے جسامت کے حساب سے ہی بندے کو توقع ہوتی ہے کہ اس کو 4 بندے اٹھائیں گے تو کتنا بوجھ لگے گا، کتنا وزن لگے گا۔ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا تو بالکل ہلکا پایا، 4 پائی کو بالکل ہلکا، ایسے انہوں نے ہلکا پایا کہ جیسے اس کے اوپر جنازہ ہے ہی نہیں، کوئی میت کو ہے ہی نہیں، تو ہم نے خالی 4 پائی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اس جنازے کو بڑا ہلکا پایا، لیکن تھے تو وہ موٹے تازے بڑے جسم والے تھے اور بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے جنازے کو بڑا ہلکا پایا۔ اب سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ سنو صحابہ کرام کا مقام کیا گئے، ان کی عظمت کیا گئے، ان کی شان کیا گئے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا تو 4 پائی کو بالکل ہلکا پایا، کوئی وزن کوئی بوجھ ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ان کے
جنازے کو اٹھانے والے صرف تم نہیں تھے، اللہ کے فرشتوں نے بھی حضرت معاذ کے جنازے کو اٹھا رکھا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ جن کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ 181 صفحہ ہے، اسی طرح اسی کتاب کا 281 صفحہ ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت فضیلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں ان کو شہید کروں گا۔ جب یہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، تو حضرت فضالہ بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فضالہ کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے ویسے تھوڑا سا کہہ دیا کہ میں تو ادھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، طواف کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو آپ نے، سبحان اللہ ہے، کیسی پیاری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت فضالہ بن عمیر کے سینے پہ رکھا، آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے، سرکار کا دست شفقت جب میرے سینے پہ لگا تو پہلے پوری اللہ کی زمین میں حضور سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے کوئی شخص نہیں تھا۔ جب سرکار نے ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اللہ کی ساری روح زمین میں، ساری مخلوق میں سے جو سب سے پسندیدہ شخصیت تھی وہ آمینہ کے لال میرے لیے ہو گئی۔ پہلے سب سے ناپسندیدہ تھے، سرکار نے ہاتھ رکھ کے فرمایا اسلام قبول نہیں کرنا، فرماتے ہیں ہاتھ مبارک رکھنے کی دیر تھی تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ شخصیت ہو گئی وہ آمینہ کے لال میرے لیے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ۔ صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی۔ دلائل آپ پوچھے سو بسم اللہ، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، جہاں محبت ہو وہاں دلائل پوچھے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لے کے اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے قرآن کی کس آیت میں، یا اس طرح کرو؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ کہ سرکار کا لعاب لے کر اپنے چہرے پہ ملو۔ کہاں پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول مبارک فرمائے، پیشاب مبارک فرمائے تو اس کو پی جاؤ؟ کہاں پر ہے؟ تو صحابہ کرام نے تو یہ کیا۔ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ حضور پچھنا لگوائیں تو جو خون نکلتا ہے اس کو پی جاؤ؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹوائیں تو بال کو تبرک کے لیے اپنے پاس رکھو؟ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا ہے، کیوں کیا؟ کہ جہاں پر محبت ہو وہاں پر دلیلیں نہیں پوچھی جاتی۔ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے کہ حضور سے محبت کرو، انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں پہ لگانے ہیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر دلیل کی ضرورت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کیا دلیل تھی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا تھا، تو سرکار نے فرمایا میرے نام پر جو بھی اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ دلیل تو ہمارے پاس ہے، لیکن کسی کو دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا؟ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم محبت بھی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آخری یہ بات ہے کہ جس طرح آپ کے علم میں ہی ہے، ہم وہ باتیں کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن جو چیز اسلام کے خلاف ہے، اب یہ جو جنس تبدیل کرنے کا قانون پاس ہوا ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بتائیں قرآن کی کس آیت کس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک بندہ مرد ہے تو وہ کہے کہ میں عورت ہوں، عورت ہو تو وہ کہے کہ میں مرد ہوں۔
یہ جو خواجہ سرا لوگ ہیں ان کے لیے حکم اور ہے کہ اگر اس میں مرد کے جراثیم زیادہ ہیں تو اس کو مرد کی طرف مائل کر کے تو مرد کنسیڈر کیا جائے، اگر عورت والے زیادہ اعضاء ہیں تو اس کو عورت تسلیم کیا جائے، ان کی آڑ میں ایک اچھا بھلا جو مرد ہے اس کو عورت قرار دیا جائے، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا وہ اپنا جنس مرد لکھوائے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ابھی جہاں پر سیلاب آیا ہے ان لوگوں کا پانی خشک نہیں ہوا، ان کا خشک نہیں ہوا، ابھی ان کے مکانات نہیں بنے، ابھی ان کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا اور ایک منصوبہ ہم نے تیار کر دیا۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آگے جو لوگ بیٹھے ہیں علماء پر باتیں کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ علماء کے خلاف بولنے والے ہیں یقین جانیں ہمارے سامنے آ جائیں، ان کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، قل ہو اللہ یہ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ علماء کے خلاف بولیں گے۔ اس لیے اگر الیکٹریشن والا الیکٹریشن کا کام جانتا ہے، انگلش والا انگلش کو جانتا ہے، فزکس والا فزکس کو جانتا ہے، قرآن و حدیث کو وہ جانتا ہے جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا قاری ہے، جو عالم دین ہے۔ اس لیے شرعی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ بل پاس ہونے سے پہلے علماء کرام سے ضرور مشاورت ہونی چاہیے۔ اس میں ہمارا بنایا ہوا قانون تو نہیں، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہے جس میں ترمیم و تحریف کی جا رہی ہے، تو علماء کرام سے ضرور مشورہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر جو غضب ہے وہ جوش میں آ جائے تو 1 منٹ نہیں لگتا، زلزلہ آ جائے تو ساری دنیا جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو کچھ مرضی کریں ہم اس پہ بات نہیں کرتے سیاست پہ، اور میرا ذاتی طور پر بھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس سے تعلق ہے کہ جو مصطفیٰ کے دین کی بات کرتا ہے، جو ملک کی سلامتی کی بات کرتا ہے۔ یہ شریعت کا قانون تھا، ہمارا بتانا فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے، جو مرد ہے وہ اپنی جنس عورت نہیں شمار کر سکتا اور عورت اپنی جنس مرد نہیں بتا سکتی۔ قوم لوط اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ وہ مرد اپنی خواہش مردوں سے پوری کیا کرتے تھے، اب عورتیں اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کریں، یہ تو قدرت نے جو قانون بنایا ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ اوپر ہو گئے۔